الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والعابدین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم کی برکت کی وجہ سے آپ کو یہ رتبہ ملا کہ رب کائنات نے آپ کو مامور فرمایا یہ بولنے کے لیے اس حکم پر قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ جو آپ کی گردن مبارکہ پر جو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان تھا، جو پیدائش کے وقت سے پیدا ہوتے ہی وقت سے تھا، یہ اس قدم کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں بہت کچھ اس کے بارے میں تذکرے آئے ہوئے ہیں اور کچھ میں نے لاسٹ دن میں اس کو بیان بھی 11ویں کی رات کو کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قطب الارشاد بنایا۔ قطبیت کبریٰ آپ کو اس وقت سے حاصل ہو گئی جس وقت اہل بیت کے 12ویں امام حضرت امام حسن عسکری جیسے آپ کا وصال ہوا، یہ منصب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا گیا، اور یہ منصب قیامت تک کے لیے آپ ہی کے پاس رہے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے جو تصرفات آپ کو دیا ہے، جو کمالات آپ کو دیے، جو شان آپ کو دی ہے، آپ کو اللہ نے شہنشاہ اولیاء بنایا ہے۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کر اور ائمہ اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر، ائمہ کرام کو چھوڑ کر، جو آپ کے اوپر کے جتنے مشائخ ہیں، جنید بغدادی، بایزید بستانی، شیخ ابو بکر شبلی ہیں، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت اویس قرنی نے بھی آپ کے اس مقام کے آگے اپنا سر جھکا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر، تو آپ کی یہ آواز عالم ارواح میں بھی پہنچی۔ تو جو اگلے زمانے میں پیدا ہونے والے اولیاء ہیں، ان کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی، اور ان کی روحوں نے بھی اپنے سروں کو جھکایا اور اس تسلیم کو، اس حکم کو تسلیم کیا۔ جنید بغدادی نے 200 سال پہلے ان کے دل میں ایک خیال آیا تھا، دوران خطبہ مکاشفہ ہوا 200 سال پہلے، اور ایک خیال آیا تھا دل میں کہ میں تو ان کے زمانے کا ہوں نہیں، پھر میں کیوں سر جھکاؤں۔ رب کائنات کی طرف سے خطاب آیا کہ جنید کیوں اس حکم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، میرا حکم تجھے کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟
اسی وقت آپ نے سر جھکا دیا اور کہا قدم علی رقبتی، آپ کا قدم بھی میری گردن پر۔ باعث بستامی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جب یہ آواز عالم برزخ میں پہنچی، یہ نہیں کسی آپ کے زمانے میں پہنچی، عالم برزخ میں پہنچی، تو باعث بستامی نے کہا مولا تیرا حکم واجب الاذان ہے، اس پر ادا کرنا ہم پر ضروری ہے، مگر ذرا اتنا تو بتا دے عبد القادر آخر کون سی فوقیت مجھ پہ رکھتے ہیں؟ رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا ہے باعث سنو، تم عاشق ہو، وہ میرا معشوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام و مرتبہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ آج جگہ جگہ آپ کے نام کی دھوم ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نام پر اللہ اکبر فاتحہ خوانی کراتے، دیگوں کی نیاز ہوتی ہے، بڑی سے بڑی نیاز ہوتی ہے، عالی اہتمام ہوتا ہے، لاکھوں تک روپے کی بھی نیازیں لوگوں کرتے ہیں اور غوث پاک کے نام پر کھلاتے، کیونکہ یہ عمل آپ کو خود محبوب تھا، خود سرکار غوث پاک کو یہ عمل بہت پسند تھا۔ اور یقیناً جو لوگ اعلیٰ پیمانے پر نیازیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی زندگی میں یہ خود آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو کبھی اجمیر نہیں جاتے تھے، ان کے ایک زمانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہر چھٹی ہوتی ہے وہ اجمیر پہنچتے ہیں، ہر چھٹی ہوتی ہے وہ اجمیر پہنچتے ہیں۔ ان کی خوشحالی زندگی بھی دیکھی کہ پہلے کے مقابلے میں وہ ترقی پر کیوں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ بار بار اجمیر کیوں بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ملتا ہے در خواجہ سے، جو کچھ لٹاتا ہے تو اس کے پیچھے اسے کچھ ملا ہے، یہ بات صاف نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کی برکت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے وہ آج بھی اپنی قبر میں تصرف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے زندہ تصرف کرتے ہیں آج بھی وہ اپنی قبر سے تصرف کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہوں گا کہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں آپ کی کرامتیں تو اتنی ہیں، اتنی کرامتیں کہ حقیقت میں کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ صرف عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بھری پڑی ہوئی کتابیں ہیں۔ آپ کے وجود کی جو برکت تھی، آپ کی دعا کی جو برکت تھی، عزیزان ملت اسلامیہ، امام جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نفحات الانس میں روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار حضور پیران پیر دستگیر کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھا کہ نہ کسی نے آپ کو سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ ادب سے کھڑا ہے، سب لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں۔ حضور پیران پیر دستگیر جمعہ مسجد کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ ان کے مرید فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں ہو گیا، اگلی جمعہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا، مگر آج کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا، کوئی آپ کی عزت کے لیے آ ہی نہیں رہا، کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا، کوئی آپ کی دست بوسی نہیں کر رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب میں نے اتنا سوچا تو پیران پیر دستگیر نے میری طرف دیکھا اور اچانک لوگوں کی بھیڑ بننا شروع ہو گئی اور لوگ ہاتھ چومنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ جو لوگ توجہ نہیں کر رہے تھے وہ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے۔ وہ مرید فرماتے ہیں آپ کے، جسے امام عبد الرحمن جامی نفحات الانس بھی روایت کرتے ہیں کہ میرے اور غوث پاک کے درمیان انسانوں کا اتنا سیلاب آ گیا کہ میں دل میں سوچنے لگا یار پہلے والا ہی اچھا تھا کہ سکون سے ہم مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ سرکار غوث پاک نے بولے میرے دل میں اتنا خیال آنا تھا، میری طرف نظر اٹھائی اور اٹھا کر کہا تمہیں نے تو چاہا تھا نا، یاد رکھنا لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، جسے میں چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں اس کا دل خود سے پھیر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا مقام و تصرف تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں امام محمد بن یحییٰ تازفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے، بڑی معتبر کتاب ہے، وہ بیان کرتے کہ ایک بار بغداد شریف کے اندر بہت ہی خوفناک قحط سالی آئی، اور اتنی خوفناک قحط سالی آئی کہ ایک شخص تھا جس کا نام شیخ ابو العباس تھا، وہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضور میرے گھر میں بڑی تنگ دستی آ گئی ہے، فقر و فاقے سے دن گزر رہے، آپ کو دعا فرمائے، کرم فرمائے۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ اپنی خانقاہ سے آدھا من گیہوں کی بوری اسے دے دی۔
بولے گھر جا اور اپنے گھر کے کوٹھی کے اندر اسے بھر لینا، اوپر سے اس کا منہ ڈھک دینا اور نیچے نل کی طرح سوراخ کر دینا، جب تجھے چاہیے ضرورت کے حساب سے اسے لیتے رہنا، ضرورت کے حساب سے اسے لیتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں جب بھی غلے کی ضرورت پڑتی ہم اندر سے اناج نکال لیا کرتے تھے۔ یہ ایک دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 5 سال تک چلا۔ کتنے سال؟ آدھا من، پورے 20 کلو نہیں، 5 سال تک یہ اناج چلتا رہا۔ ایک دن میری بیوی کو کیا سوجی کہ اوپر کا منہ کھول دیا۔ جب اوپر کا منہ کھولا تو پھر وہ اناج جو بچا تھا وہ 7 دن تک چلا، پھر ختم ہو گیا۔ میں حضور غوث الاعظم پیران پیر کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کیا حضور ایسا معاملہ ہوا، ایسا واقعہ ہوا۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر اس کا منہ نہ کھولا ہوتا تو تیرا پورا کٹمب زندگی پر کھاتا رہتا، پھر بھی یہ ذخیرہ ختم نہیں ہونے والا تھا، پھر بھی یہ ذخیرہ ختم نہیں ہونے والا تھا۔ امام المحدثین حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حفص بن صالح بغدادی یہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، حج کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا حضور میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، ایک ہی اونٹنی ہے، اور وہ اتنی کمزور ہے کہ سفر کے لائق نہیں ہے، اور میرے پاس دوسری سواری نہیں، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس اونٹنی کے پاس گئے اور اس اونٹنی کے پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اپنی ایڑ لگائی۔ جب آپ نے اپنی ایڑ لگائی تو یہ راوی روایت کا تو اس سے بیان محدث ملا علی قاری بیان کرتے ہیں نزہۃ الخاطر کے اندر، وہ راوی بیان کرتے ہیں، شیخ عمر بن صالح بیان کرتے ہیں کہ اونٹنی اتنی تیز ہو گئی کہ بیت المقدس تک جب میری سواری گئی تو راستے میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی، کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تصرفات دیے تھے، آپ کی حکومت جانوروں پر چل رہی تھی، آپ کی حکومت جناتوں پر تھی، آپ کی حکومت پرندوں پر تھی، آپ کی حکومت درندوں پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف آپ کو دیا تھا کہ آپ کو مظہر جمال مصطفی بنایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ غور کیجئے، حضرت شیخ ابو محمد عبد الواحد بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو بہجت الاسرار میں روایت کیا ہے، اور یہ بہجت الاسرار وہ کتاب ہے جس میں ہر واقعے کی سندیں اس میں موجود ہیں، کون کون راوی ہے، اس کو کس نے کس سے روایت کیا، اس کو کس نے روایت کیا، جیسے ہم بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں، بہجت الاسرار میں اسے روایت کیا ہے کہ شیخ علی بن الہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ غوث پاک کے غلام تھے، اور یہ اپنے وقت کے ابدال تھے۔ کیا تھے؟ وقت کے ابدال تھے۔ یہ جب کبھی بھی بیمار پڑتے تو شیخ اسماعیل بن سنان حمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بغیچے میں چلے جاتے اور کچھ دن تک وہاں پر رکتے اپنے دل کو بہلانے کے لیے۔ ان کا بغیچہ بڑا خوبصورت تھا۔ ایک دن اسی طرح بیمار ہوئے شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کے بغیچے میں چلے گئے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی اور آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ ان کی عیادت کے لیے وہاں پر اس باغ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ اس باغ میں تشریف لے گئے تو بتاتے ہیں شیخ صالح نے بتایا کہ وہ باغیچہ بڑا اچھا تھا، مگر 2 کھجوروں کے پیڑ ایسے تھے جو 4 سال سے سوکھ چکے تھے، نہ اس کی میں کبھی پتیاں لگتی تھی نہ کبھی اس میں پھل آتے تھے۔ بولے 4 سال سے وہ پیڑ دونوں سوکھ چکے تھے، یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس پیڑوں کو کٹوا دیا جائے۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس باغیچے میں شیخ علی کی خبر لینے کے لیے گئے، آپ نے کیا فرمایا؟ مصلی لاؤ۔ ان کی خبر لی، نماز پڑھنے کے لیے کچھ تیار ہوئے۔ سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر نے وضو کے لیے پانی منگایا اور وہ جو سوکھا درخت تھا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا، تو آپ کا جو مائع مستعمیلہ تھا، یعنی وضو کیا ہوا جو پانی بہہ کر اس درخت کی جڑوں میں گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سوکھے درخت کے نیچے آپ نے مصلی لا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ راویان بیان کرتے ہیں، شیخ ابو محمد عبد الواحد بن صالح فرماتے ہیں
کہ ہم نے کیا دیکھا؟ درخت اسی وقت تر و تازہ ہو گیا، اس کی شاخیں ہری ہو گئی اور بالکل سایہ دار درخت ہو گیا۔ اور فرماتے کہ یہ وہ موسم نہیں تھا جس میں کھجور آنے کا وقت تھا، جس میں پھل لگنے کا وقت تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اس میں اتنے پھل لگ گئے کہ دوسرے درختوں کے بنسبت اس کے اندر زیادہ پھل نظر آئے۔ چنانچہ وہ فرماتے شیخ صالح کہ میں کچھ پھل حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر حاضر ہوا۔ سرکار غوث پاک نے چند کھجوریں تناول فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کیا دعا دی؟ اللہ تعالیٰ تمہاری زمین میں برکتی عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے درہموں میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے اناج میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری مویشیوں یعنی تمہارے جانوروں میں برکت عطا کرے۔ شیخ صالح فرماتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے حضور غوث اعظم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میرے مال اور روپیوں اور درہم میں اتنی برکت آ گئی کہ جب میں اس میں سے درہم اٹھاتا ہوں فوری طور پہ اس پہ دگنی درہم پیدا ہو جاتی تھی، اس میں دگنے درہم پیدا ہو جاتے تھے۔ اور اناج میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ میرے گودام میں 100 بوری گیہوں کی ہوتی تھی، جب میں اس میں سے 50 بوری نکال کر کسی کام میں صرف کر دیتا اور دوبارہ گودام میں جاتا تو پھر سے وہ 100 بوری وہاں پر بھری ہوئی موجود نظر آتی تھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی جو آپ نے دعا کی تھی، میرے جانوروں نے اتنے بچے جنے کہ اس کی گنتی گننا میرے لیے مشکل ہو گیا، اور میرے جانوروں سے جو دودھ نکلتا تھا وہ اتنا دودھ نکلتا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ آپ کی دعاؤں کی برکت اور آپ کے وضو کا پانی، جو بچا ہوا پانی جو آپ کے جسم سے، آپ کے اعضاء سے، آپ کے قدم سے ٹچ ہو کر اس درخت کی جڑوں میں پہنچا تو اس مردہ درخت میں زندگی بیدار ہو گئی، اس میں زندگی آ گئی۔ اب آپ سوچئے، فقہی مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ برتن میں پانی لیتے اور وضو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ نے ہاتھ نہیں دھویا اور غلطی سے آپ کی انگلی کا ناخن اگر ہاتھ نہیں دھویا، ناخن کا ایک کونا بھی اس برتن کے پانی میں چلا گیا نا، تو اب حکم یہ کہ وہ پانی جو ہے مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی کے حکم میں آ گیا، لہذا اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کو وہ پانی پھینکنا پڑے گا، دوسرا پانی بھرنا پڑے گا۔ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مائع مستعمل سے وضو نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے، غسل کا بھی یہی مسئلہ کہ جب آپ غسل کرو گے اور آپ کی بالٹی بھری ہوئی ہے، اگر آپ نے پہلے سے ہاتھ دھو لیے تو ٹھیک ہے، اور ہاتھ نہیں دھولے، غلطی سے آپ کی انگلی اندر چلی گئی اور آپ پہ غسل فرض ہے، غلطی سے آپ کی انگلی اندر چلی گئی نا تو وہ انگلی دھل گئی اور وہ پانی استعمال والا ہو گیا، تو اس سے آپ غسل نہیں کر سکتے۔ اس لیے احتیاط یہ کہ پہلے سے ہاتھ دھویا جائے۔ آخر وجہ کیا ہے اس میں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی آنکھوں سے گناہوں کو جھڑتے ہوئے دیکھتے تھے۔ آپ وضو کا دھون جب بہتا تھا اپنی آنکھوں سے گناہوں کو جھڑتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ایک بار آپ گئے اور وضو خانے پہ پہنچے، دیکھا ایک شخص وضو کر رہا ہے۔ امام اعظم اس دھون سے یہ بھی پہچانتے تھے کہ اس پانی کو الگ الگ پہچانتے تھے، بولے یہ مکروہ پانی ہے، یعنی مکروہ گناہ کا دھون ہے، جو گناہ ساتھ میں جڑتے تھے۔ اس نے حرام کام کیا ہے تو اس دھون سے پہچان لیتے تھے کہ اس نے حرام کام کیا ہے، اس نے مکروہ کام کیا ہے، اس نے خلاف اولا کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک جوان وضو کر رہا ہے اور آپ نے اس کے جسم سے بہنے والے پانی کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے جوان میرے بیٹے اللہ سے ڈر، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچا۔ اسی لمحہ اس جوان نے توبہ کی کہ امام آپ نے سچ فرما، میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی لمحہ انہوں نے توبہ کی۔ امام عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب میزان الشریعہ میں لکھتے ہیں، اور یہ ایسے ویسے امام نہیں ہے، بہت عظیم امام ہیں، بڑا اونچا نام ہے ان کا۔ انہوں نے اولیاء کرام پہ جو کفر کے فتوے لگے ان سب باتوں کا، جیسے منصور حلات نے کہا تھا انا الحق، میں
حق ہوں، اس پر فتوے لگے تھے، آپ کو پھانسی لگا دی گئی تھی۔ محی الدین ابن العربی کے جملوں کی آپ نے تعویل کی تھی، آپ نے باعزید بستامی ان تمام پر ایک کتاب لکھی، الجواہر والیواقیت، پوری کتاب آپ نے اس کے اندر لکھی ہے۔ یہ وہ عظیم امام ہیں، وہ فرماتے ہیں شیخ علی خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کو اللہ نے آنکھوں میں وہ طاقت دی تھی کہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو وہ بہنے والا پانی دیکھ کے کہہ دیتے تھے اس نے حرام کام کیا ہے، اس نے مکروہ کام کیا ہے، اس نے خلاف اولا کام کیا ہے۔ وہ جھڑتے ہوئے گناہ ان کی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود اپنا انوبھو لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے میزان الشریعہ میں کہ میں ان کے ساتھ جامع ازہر کی حوض پر گیا، اور جب حضرت وضو کرنا چاہتے تھے کہ اچانک حضرت استنجا کے لیے گئے، جب وہ طہارت خانے میں گئے فوراً الٹے قدم واپس آئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ بولے ابھی مجھے یہاں دھون کے اندر گناہ کبیرہ نظر آیا۔ امام عبد الوہاب فرماتے میں سمجھ گیا ان سے پہلے جو شخص طہارت میں گیا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ میں نے کہا حضرت ایسا کہہ رہے، اس نے اسی وقت کان پکڑے اور کہا کہ حضرت نے سچ کہا ہے، میں ابھی زنا کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر! گویا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وہ پانی دوسری بار وضو کے لیے لائق نہیں رہتا، اس میں گناہ جرتے ہیں۔ مگر پیران پیر دستگیر کے مستمل پانی کی برکت تو ذرا دیکھیے کہ بے جان جو درخت ہے اس بے جان درخت کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ کبیر الدین دریائی دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں یہ گجرات والے شیخ الہند غوث الہند کی بات نہیں کرتا۔ شیخ کبیر الدین دریائی دولہ کون ہے؟ یہ ہندوستان کے ہی ہیں، مگر اس وقت ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، یہ ابھی اس وقت پاکستان پنجاب کے گجرات کے اندر ان کا مزار ہے، جنہیں دریائی دولہ کہا جاتا ہے۔ شیخ کبیر الدین وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے غوث پاک کے وضو کا جو پانی تھا تو آپ وضو فرما رہے تھے تو ان کے قدموں سے جو قطرے گر رہے تھے ان کے اٹھا کر 5 چلو انہوں نے پی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چلو کے بدلے انہیں 100 سال کی عمر ان کی بڑھا دی تھی۔ غوث اعظم کا زمانہ 5ویں صدی ہے اور ان کی 1000 صدی میں ان کی وفات ہوئی تھی، ہجری کے اندر وفات ہوئی تھی۔ آج بھی ان کا مزار ہے، اس وقت ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، یہ تو غوث پاک کے دور میں سے آئے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کون ہے، انہیں دولہ دریائی کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ کبیر الدین کو دولہ دریا کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی سورہ مائدہ آیت نمبر 100 تحت آپ لکھتے ہیں کہ یہ دریائی دولہ جو شیخ کبیر الدین ہیں، یہ وہ دریائی دولہ ہیں کہ غوث پاک کے زمانے کے تھے، آپ سید بھی تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے اور سنا بھی ہوگا، مگر میں ان کی پہچان بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ ہستی کون ہے۔ شیخ کبیر الدین دریائی دولہ، ان کو دریائی دولہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی دریا کی دولہ یہ ہے، ایسا لقب ان کا کیوں پڑ گیا ہے؟ تو روایت میں ہے حضور پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن بغداد کے دریا کے قریب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے اور بار بار دریا کی طرف دیکھ کر کہہ رہی ہے ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ جب یہ رو رہی ہے حضور غوث الاعظم بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ترس آ گیا، کسی سے پوچھا یہ بوڑھی اماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا حضور معاف کیجئے، دراصل 12 سال ہو گئے ہیں، اس کا بچہ کہیں سے شادی کر کے بارات کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ اکبر، اچانک دریا میں ایک طوفان مچا اور اس کشتی کو نگل لیا۔ یہ 12 سال سے اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے، اپنے دماغ کا توازن کھو چکی ہے، جب بھی دریا کو دیکھتی ہے رونے لگتی ہے۔ پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے اور جوش میں آنے کے بعد آپ نے فرمایا اماں فکر مت کر، تیرے بیٹے کو 12 سال ہو گئے تو کیا ہوا، ابھی تیرا بیٹا بارات کے ساتھ اور دلہن کے ساتھ آئے گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ زمین پر نہیں آیا، پوری کشتی تو 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی تھی دریا کے اوپر ظاہر ہوئی اور اللہ اکبر، شیخ کبیر الدین اپنی دلہن کے ساتھ اور بارات کے ساتھ حضور غوث الاعظم کے قدموں میں گر گئے۔
آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر 500 کافر مسلمان ہوئے تھے. اسی دن سے ان کو دریائے دولا کہا جانے لگا. پھر وہ غوث پاک کی مرید ہو گئے, غوث پاک کے خلیفہ ہو گئے, اور پھر ہندوستان کی سرزمین کو انہوں نے اپنے قدموں سے نوازا ہے. آج وہ پاکستان کی سرزمین پر ہے, شیخ دریائے دولا حضرت شیخ کبور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی دعا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے معجزات ایسے دیے ہیں کہ وہ انبیاء اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں, اولیاء بھی مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي, اللہ قرآن میں فرماتا ہے. یاد کرو جب عیسیٰ جب اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا تھا, تو مردوں کو زندہ کرنے کا کام اللہ کا ہے نا, کام اللہ کا ہے. مگر اللہ نے کیا فرمایا, عیسیٰ جب تو زندہ کرتا تھا میرے حکم سے, مطلب اس طرح کا جملہ اللہ نے غیر اللہ کے لیے کہا کہ عیسیٰ تو زندہ کرتا تھا. تو بات سمجھ میں آئی کہ غیر اللہ کے لیے مجازن یہ جملہ جائز ہے, اور بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے. تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ غوث پاک نے اپنی طاقت سے کیا ہے, اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کیا ہے, اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے. تو اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کے وضو کے برکت کی یہ تاثیر تھی کہ یہی حضرت دریائے دولا نے 5 چلو پی لیے, 500 سال کی عمر ان کی بڑھ گئی تھی. غوث پاک کا زمانہ 500 صدی جو ہے 5 صدی ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے, کتابیں اٹھا کے لیجئے, مقام محمود ان کی کتاب ہے ان کی شان میں. ان کی وفات کب ہوئی؟ یہی ہندوستان کی سرزمین یو پی ہمت گنج الہ آباد کے اندر ایک مزار ہے. کس کا مزار ہے؟ شمس العارفین, سید الصالحین, سلطان العارفین, سلطان التارکین, شیخ جہاں, مخدوم جہاں, شیخ العالم حضرت منور علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. جا کے آپ دیکھ لیجئے. یہ کون منور علی شاہ ہے ہندوستان میں مگر بغدادی تھے. یہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک وضو فرما رہے تھے, میں خادم تھا, ان کے قریب خدمت کر رہا تھا. سرکار غوث پاک وضو کر رہے تھے, میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا, اور وہ خیال یہ آیا کہ یار آب حیات کیا ہوگا جس کو خضر علیہ السلام پی کر ابھی تک زندہ ہے. میرے دل میں بس یہی ایک خیال آنا تھا. سرکار غوث العظم نے اپنا سر اٹھایا اور میرے دل کو پڑھا, ابھی زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہے. حضور غوث العظم نے کہا, منور تجھے آب حیات پینا ہے؟ کہا حضور کرم ہو جائے, آپ اللہ کے مقبول ولی ہیں, آپ سلطان الاولیاء ہیں, آپ شہنشاہ اولیاء ہیں, اللہ آپ کی دعا سے نصیب کر دے. حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں, ٹھیک ہے منور علی شاہ, میں وضو کر رہا ہوں, اور میرے وضو کا جو مائی مستعمل ہے, یعنی جو استعمال کیا ہوا پانی ہے, تیرا من چاہے اتنا پی لے, اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا. حضرت منور علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ الہ آبادی, جو الہ آباد میں ان کا مزار ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے 1 چلو پی لیا, دوسرا چلو پی لیا, تیسرا پی لیا, چوتھا چلو پی لیا, 5 پی لیا, 6 چلو پی لیے. حضور غوث پاک نے فرمایا بس منور بس کر دے, اللہ تعالیٰ نے میرے جسم سے برکت والے وضو کے پانی سے تو نے 6 چلو پی لیے ہیں, اس 6 چلو کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے 600 سال کی عمر عطا کر دی ہے, اور زیادہ نہ پی ورنہ بڑھاپے کی تکلیف تجھے ستائے گی. یہ حضور غوث العظم کا مقام ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑا عظیم و نسبت والا مہینہ ہے. اپنے گھروں میں ضرور فاتحہ دلا کرے, کوئی اچھی چیز ہے کچھ پڑھے, بارگاہ غوثیت میں اس کا ثواب پیش کرتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, اور اس کا جو ثواب ملتا ہے بارگاہ غوثیت میں نذر کرتے رہے. یقیناً جنہوں نے ان کی برکتوں کو محسوس کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں, آپ بھی ان کی برکت انشاءاللہ ضرور محسوس کریں گے.